العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزى به. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس یہاں سے روح سیاہ ہیں، مجرم ہیں، پر خطا ہیں، کھوٹے ہیں، بے حیا ہیں، لائق ہیں، صد سزا ہیں. بگڑی ہماری بنا دے، بگڑی بنانے والے، ظلمت ہماری مٹا دے، ظلمت مٹانے والے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بھائیو، آج رمضان المبارک دا پہلا جمعۃ المبارک ہے. اللہ رب العزت کو دلی دعا ہے اللہ کریم اس معزز مہمان دی زیادہ تو زیادہ تعظیم کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس معزز مہمان نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک پورے ادب و آداب نال رمضان المبارک گزارن دی توفیق عطا فرمائے. پہلے پرانے زمانے دے اندر رمضان المبارک دی آمد دا بہت سارے مسلمانوں نو انتظار ہوندا سی. حالانکہ میرے خیال ہے اس وقت مشکل اور مشقت کافی ہوندی سی. لوگ زیادہ تر ہاتھ نال کم کر دے سن، اور آج کل تے مشینی دور ہے، تن آسانی ہے، سکھ ہے.
بلکہ دنیا نے سارے سکون دے اسباب کٹھے کیتے نے، لیکن رمضان المبارک دی آمد دا او انتظار نہیں، روزے دا او شوق نہیں جیڑا پہلے پرانے وقتاں دے اندر بزرگاں نو سارا دن کنک وڈنی، پھر پھلے گانے، پھر کنک علیحدہ بھون علیحدہ، سارا دن محنت کرنی لیکن روزہ نہیں چھڑنا۔ اور اگر قدرتی کسی نو عارضہ ہے، کوئی مسئلہ ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ دا ادب ضرور کرنا ہے۔ کسی دے سامنے کھانا نہیں، کسی دے سامنے پینا نہیں، اور اگر کوئی تھوڑا بہت کھانا پینے تو چھپ کے کھانا ہے۔ ہون تے ماشاءاللہ چوکاں دے اندر اللہ دی کھلی بغاوت، بازاراں دے اندر اللہ دی کھلی بغاوت، اور جس جگہ تے بھی جاؤ اللہ نال کھلا اعلان جنگ ہے۔ یہ تے او دی مہربانی ہے کہ محبوب دی امت سمجھ کے چھڑ رہے ہے، ورنہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس زمین تے ظلم ہوئے گا اس اللہ دی زمین تے پھر زلزلہ آئے گا، اور جس اللہ دی زمین تے ظلم ہوئے گا اس زمین تے پھر سیلاب آئے گا، اور جس اللہ دی زمین تے ظلم ہوئے گا اتھے پھر قحط سالی آئے گی۔ لیکن اللہ اپنے محبوب دی امت سمجھ کے کہ میں ایک دنیا جہان دی رونق بنائی ہے، یہ چل دی رہے، انہیں چلنا ہی ہے جدو تک چلنا ہے، یہ تیو دی کرم نوازی ہے وہ سانو بڑی مہلت دے رہا، اور پہلیاں امتاں نالو زیادہ مہلت دے رہے، بہت مہلت دے رہے، لمبی مہلت۔ پہلیاں امتاں نو اللہ انی مہلت نہیں سی دیندا، او تے راتی اگر او دا عذاب دا کوڑا برسیا صبح صفایا ہو گیا، کوئی ہوا تیز آئی انہیں 120 فٹ دے جوان چک چک کے مارے، انہاں دے دماغ پھٹ گئے، کلیجے پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے، اور کو فرشتے چیخ ماری کسی قوم دے دل ہی پھٹ گئے، اور کدی بدل اللہ نے آسمان تے بھیجیا اور قوم سمود نے کیا ہاذا آرد ممطرنا، اے بدل ساڑھے تے بارش برسائے گا، لیکن اس بدل نے پھر بارش نہیں برسائی، انہیں پھر انگارے ہی برسائے۔ بل ہوا مستعجلتم بہی ریح فیہا عذاب علیم، اور وہ ایسے انگارے برسے کہ ہوا بھی چل پئی، اور جدو آگ بلدی ہوئے نا تے انہوں ہوا لگے تے آگ مٹھی نہیں ہوندی، آگ تیز ہو جاندی ہے۔ اللہ کہندے نے کہ اس قوم تے پھر اللہ نے انگارے برسائے، یہ تے اللہ دا شکر ہے کہ بدل ساڑھے تے بارش برساندہ ہے، اگرچہ بے موسمی صحیح، لیکن ادھے وچ بھی اللہ دی حکمت ہے۔ اللہ نے پتہ نہیں ساڑھی روزی رزق دا انتظام کرنا ہے، وہ پھر بھی ساڑھے تے رحمت کردہ ہے۔ ہماری بے وفائی پر وہ اتنا رحم کرتا ہے، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے۔ اور اللہ پاک نے تمام عبادات فرض کرن تو پہلے ایک پیار دا لفظ بولے، یا ایھا الذین، بولو آمنو۔ یہ ایسا رس بھریا میٹھا اور پیارا لفظ ہے کہ ایسا پیارا لفظ شاید توڑا باپ بھی ترنہ بول دو گے۔ باپ بیٹا ضرور کہندہ ہے، لیکن پیارا بیٹا گاٹی کہندہ ہے۔ لخت جگر، نور نظر، اکھاں دا نور، دل دا سرور، گاٹی کہندہ ہے۔ اللہ نے اس ایمان والے لفظ ایسا رس بھرے ہے کہ اپنے بدیاں نو پیار دا صد مارے ہے۔ نماز فرض کیتی تے پھر یا ایھا الذین آمنو، حج فرض کیتا تے پھر یا ایھا الذین آمنو، زکوٰۃ فرض کیتی تے پھر یا ایھا الذین آمنو، اور اللہ نے روزے فرض کیتے تے پھر یا ایھا الذین آمنو۔
اللہ نے ایمان دی شرط کیوں لائی ہے؟ سوچو ایمان ہے کیا؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پڑھ دے ہی رہندے ہو آمنت باللہ، اللہ تے ایمان، و ملائکتہ، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان، و کتبہ، اللہ دیاں کتاباں تے ایمان، و رسلہ، اللہ دے رسولاں تے ایمان، والیوم الآخر، آخرت دے دن تے ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ دی طرفو اچھی اور بری تقدیر تے ایمان، والبعث بعد الموت، اور مرن دے بعد دوبارہ جی اٹھن تے ایمان ہے۔ اور اس ایمان نو اسی بار بار پڑھنے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ اللہ میں ایمان لے آیا تیری جس طرح صفات نے اس طرح ایمان لے آیا، وقبلت جمیع احکامہ، اور میں تیرے سارے احکام نو دلو قبول کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اپنی زبان نل کرنا اقرار اور اپنے دل نل کرنا بولو تصدیق۔ اللہ میری تصدیق ہے کہ میں تینوں جس طرح تو ہے اسی طرح مننا گا، اسی طرح۔ اے نماز اسی اللہ نو کہنے ہیں بے اللہ جویں تیرے کولوں منگنا چاہیے میں ایویں تیرے کولوں منگاں گا، لیکن باہر جا کے اسی پھر بول جانے ہیں تے اسی ایمان والی کہنے ہیں بے اللہ میں تینوں انج مننا گا جویں تو ہے، لیکن اسی انہوں انج من دے بولو حضور فرما رہے ہیں بے اللہ نو انج منو، اسی کہنے ہیں اللہ تا دسدا نہیں تو انہوں ہی اللہ بنا لینے ہیں۔ او صفات جڑیاں اللہ دیاں ہیں وہ اللہ دے حبیب بچ کنورٹ کر دینے ہیں، نہیں اللہ اللہ ہے۔ اس واسطے اللہ نے پہلے شرط لائی، کس دی؟ بولو ایمان دی۔ کس دی شرط لائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ماشاءاللہ اے سبحان اللہ دا تعامل رکھیا کرو، روزہ بھی ہے نا ماشاءاللہ، کتنے بندے دا روزے وچ ساہ ہی سوکھ سکتا ہے، لیکن اللہ دا فضل ہے، اللہ بارش دیتی سے واسطے ہے بہتر و تازہ رہنا ماشاءاللہ، مل کے کہو سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اللہ نو مشکل کشا منن والے ہو، اللہ نو حاجت روا منن والے ہو، اللہ نو کار ساز منن والے ہو، اللہ نو دستگیر منن والے ہو، اللہ نو لجپال منن والے ہو، اللہ نو عالم الغیب منن والے ہو، اللہ نو تمام اختیارات دا مالک منن والے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، بلکہ اللہ نو داتا منن والے ہو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ ماشاءاللہ مل کے ذرا گواؤں، اللہ فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے ہو، کتب علیکم الصیام، اللہ نے تواڈے تے روزے فرض فرمائے نے، اور صرف تواڈے تے نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم،
اللہ نے پہلیاں امتاں تے بھی روزے فرض فرمائے سن. حضرت آدم علیہ السلام ایام بیز دے روزے رکھ دے سن. حضرت ادریس علیہ السلام ہر مہینے 10 روزے رکھ دے سن. حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھڑ کے روزہ رکھ دے سن. میرے ویر حضرت زکریا علیہ السلام روزے رکھ دے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام روزے رکھ دے سن. اور تیرے میرے آقا علیہ السلام روزے اتنی کثرت نہ رکھ دے سن کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما دیا نے شعبان المعظم دا مہینہ شروع ہوتا سی آقا دے روزے شروع ہو جاندے سن. میں سوچن لگ جاندی سی کدی افطار نہیں کرنگے تے پھر جدو افطار فرماندے سن کافی وقفہ فرماندے سن انج لگدا سی جی میں کدی روزہ نہیں رکھنگے. لیکن آقا علیہ السلام نے شعبان المعظم دے مہینے دے اندر کثرت اس واسطے روزے رکھے نے جے میری امت نو روزہ رکھن دی عادت پہ جائے. اور روزہ صرف فاقے دا نام نہیں بلکہ اس لذت دا نام ہے جس دے اندر اللہ دی ملاقات ہوندی ہے. اور روزہ ایک ایسی چیز ہے جیڑی بندے نو بہت ساریاں بیماریاں تو بچا لیندا ہے. بہت سارے لوگ کہندے نے بھئی روزہ رکھ کے بندہ ہو جاندہ ہے کمزور مریل بیمار. حالانکہ اللہ دے نبی فرمایا سومو تصحو روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے. روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے تھوڑیاں بہت ساریاں بیماریاں دور ہو جان گیاں. اور ساڑھے بندے سمجھیں پہ روزہ رکھ کے الٹا بیمار ہو جاؤں گے. نہیں 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 روزہ اے جڑے بزرگ چلا کردے سی نا پرانے انہوں نے لمبے روزے رکھڑے اور چلا کشی وچ. حالانکہ روزے دا وقت اللہ نے متعین کیتا ہے دن بھی متعین ہے اور وقت بھی. اللہ نے قرآن پاک فرمایا ایام معدودات ایک گنے چنے دن نے ایک گنے چنے یا 29 تے یا پھر پکے 30. دعا کرو پاکستان والوں ادھی راتی چاند نظر آندا ہے شکر ہے آ گیا ہے. تے اسی تے سوں گئے سی چادراں تان کے وے کل ہی نظر آئے گا. لیکن وہ پتہ نہیں کسی دی نظر کیویں پے گئی اللہ نو پتہ ہے انہوں ادھی راتی دس پیا. حالانکہ چاند دی عمر جیڑی ہے نا جیڑا چاند طلوع ہوندہ ہے پہلی رات دا چاند جیڑا ہوندہ ہے او دی عمر زیادہ تو زیادہ 20 منٹ یا 25 منٹ ہوندی ہے. اس تو بعد چاند صاحب غائب ہو جاندے اے ماشاءاللہ برکتاں اللہ چاند سی نا رمضان دا جیڑا کسے لے نظر آت گیا نا شکر کرو آ گیا. میں تو کہنا چلو اچھا ہویا جڑا آ گیا نظر اللہ کرے اور روزے 29 نہیں روزے 30 ہون. حضور نے فرمایا اگر رمضان دے ایک روزے دی فضیلت اور ثواب دا میری امت نو پتہ چل جائے تے اللہ کو لو دعا منگے اللہ کدی رمضان نہ مکے رمضان ہی رہے ساری زندگی کی رہے. بولو ساری زندگی کی رہے ساری زندگی رمضان ہی رہے. میری امت دعا منگے اگر ایک روزے دے ثواب دا میری امت نو پتہ چل جائے کہ اللہ دے خزانے میں چستا اجر کنہ ہے کنہ اجر ہے تے دعا کرو اس باری 30 ہون. تسی کدے کر دیو تسی تو رتیاں لے بیلی ہو. اچھا اللہ کرے بھائی او ایک بندہ روزے رکھ دا ہی نہیں سی اس کہا ساڑھے آلو باہمیں 30 دی بجائے 31 ہون جدو اسی رکھنے ہی نہیں ہیں بھائی.
اللہ کرے روزے 30 ہون. اچھی کہو آمین. اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم. آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دار اللہ دے قیام مقام رکھ دے. نوم الصائم عبادت. اللہ روزے دار دی نیند نو عبادت بنا دے گا. ویسے ستا رہے گا اللہ دے کاغذان دے اندر عبادت گزار لکھیا جائے گا. وَسَمَتُهُ تَسْبِيحٌ. تے روزے دار دا خاموش رہنا اللہ دے کاغذاں وچ تسبیح لکھیا جائے گا. وَدُعَاؤُهُ مُسْتَجَابٌ. تے روزے دی کیفیت وچ اللہ دی دعا رد نہیں کرے گا. وَعَمَلُهُ مَقْبُولٌ. تے اللہ اس دے عمل قبول کرے گا. وَذَنبُهُ مَغْفُورٌ. تے اللہ اس دے سارے گناہ بولو اللہ روزے دار دے سارے گناہ معاف کر دے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا روزے دا سب تو بڑا فائدہ ہے اللہ بندے نو مستجاب الدعوات بڑا دیندا ہے. جڑے بزرگ ہمیشہ روزے نال رہندے سن اللہ انہاں دیاں دعاواں رد نہیں سن کر دے. اس واسطے میرے ویر ایک تے صبر دا مہینہ ہے, غم خاری دا مہینہ ہے, دوسرا دعا دا مہینہ ہے. اللہ کو خوب دعاواں منگو, خوب صبح دوپہر شام راتی ادھی راتی. اور ادھی اللہ کو منگن دے شرمانے ہیں تاں ہی بوئے منگنے ہیں. اللہ کو منگن دے سی بڑے جکنے ہیں. ایک ہی در ہو تو سجدوں میں مزہ آتا ہے. بھٹکتے ہیں کئی جن کے خدا ہوتے ہیں, جنہوں نے اللہ کو منگنا سکھ لیا اور اللہ دے سامنے رونا سکھ لیا. میں کہنا اللہ نے انہوں دی دنیا بھی بنا دیتی, اللہ نے انہوں دی آخرت بھی بنا دیتی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. اللہ کہتے ہیں تو دلو منگتے سہی, جدو بندہ روزے دی کیفیت وچ ہوندا ہے ادو پھر دعا دلو ہی نکل دیئے. ادو دعا اسی فاقے نو کوئی عام چیز سمجھنے ہاں, نہیں یہ ذرا سوچو اللہ نے تیرے میرے تے روزہ فرض کیتا کیوں ہے, اس دی وجہ کی ہے, اس دی حکمت کی ہے, اس دا فلسفہ کی ہے کہ صحابی دے گھر فاقہ آیا اور سین دے اندر ٹہل رہن اور گھر والی مذاق کر رہی ہے, روٹی کھانڈو لبدی رہی تے اے موج نال ٹہل رہے. فرمایا میں کیوں نہ خوش ہواں کہ جیڑا مہمان میرے نبی دے گھر روزانہ آندا ہے آج میرے گھر ہے. آج ہاں ای فاقے دی ایک اپنی لذت ہے. تاج اس کھان پین والے نو غریب دا احساس ہوئے, یتیم دا احساس ہوئے, مسکین دا احساس ہوئے. اے تے روزانہ 4 روٹیاں کھا کے ڈکار مار کے سو جاندہ ہے, جے دے بچے شامی بھوکے سوندے نے اے دے دل دے اندر بھوکیاں دا احساس پیدا ہوئے. اللہ نے احساس پیدا کرنے واسطے اتنی بڑی عبادت تیرے میرے تے فرض کی تھی. اصل مسئلہ ایسی کہ بندہ میرے کولو منگے, عاشق دا کم رونا دھونا تے بن رومن نہیں. منظوری عشق دے اندر رونا پوندا بھامیں وصل ہوئے بھامیں دوری. اللہ کہنے نے ایک روتے سہی, اور ساڑھے کول سوائے روڑ دے آئی کچھ نہیں, میرے کول تو کچھ نہیں, نہ علم نہ عمل نہ تقوی نہ عبادت نہ طہارت نہ تلاوت, بس صرف رونا ہی ہے. جو آنسو قبول کر لوے تے اس دی کرم نوازی ہے, اس دی کرم نوازی ہے. اور اس آنسو وچ اللہ نے بڑی سفرت رکھی ہے, بڑی سفرت. لعلکم تتقون.
فرمایا میں تانوں اپنے قریب کرنا چاہنا، اس واسطے تواڈے تے روزہ فرض کیتا تے تقوی دا مانا اگرچہ پرہیزگاری ہے، لیکن اس دا حاصل مانا اللہ دے قریب ہونا ہے۔ میرے ویر، میرا اللہ عقل نہیں دیکھدا، میرا اللہ شکل نہیں دیکھدا، میرا اللہ نسل نہیں دیکھدا، میرا اللہ بندے دا دل دیکھدا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ ایت مبارکہ اکے تقوی دا لفظ دو دفعہ ہے، پہلی دفعہ بھی اتقوا اللہ، دوسری دفعہ پھر اتقوا اللہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے تقوی اختیار کر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تیریاں زمیناں مربیانوں نہیں ویکھے گا، اللہ تیرے کوٹھیاں بنگلیاں نہیں ویکھے گا، اللہ تیری پوشاک رہائش نو نہیں ویکھے گا، اللہ تیرے حسن و جمال نو ہی نہیں ویکھے گا، اللہ تیرے دل دے تقوی نو ویکھے گا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے میرے بندے تقوی اختیار کرو، اللہ روزہ رکھن دے نال بندے دے اندر تقوی والی صفت پیدا کر دیندا ہے۔ اس واسطے میرے ویر روزہ رکھ، اللہ راضی ہوئے گا، روزہ رکھ، اللہ پریشانیاں بولو ٹینشن کیوں دور نہیں ہوندی، رولا ہی رولا، شور ہی شور، ڈپریشن ہی ڈپریشن، گالی گالی، گند ہی گند، کیوں؟ اسی نیکی دے کدی نیڑے گئے ہی نہیں۔ برائی دی لذت دا سانو پتہ ہے 5 منٹ دی ہے، نیکی دی لذت دا نہیں پتہ جڑی ہمیشہ دی ہے۔ نیکی دا سواد ہمیشہ دا سواد ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی ڈپریشن نہیں، کوئی بلڈ پریشر نہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ایک واری نیکی کر کے تے دیکھ، ایک واری اللہ دے سامنے دامن پھیلا کے تے دیکھ، ایک واری اللہ دے سامنے جھولی پھیلا کے تے دیکھ، ہاتھ اٹھا کے تے دیکھ، اللہ دے سامنے مانگ کے تے دیکھ، رو کے تے دیکھ، آنسو دا قطرہ بہا کے تے دیکھ، اور اللہ دے سامنے اپنی آہوزاری کر کے تے دیکھ، اور تنہائی دے لمحات راتی اللہ نے اپنا دکھڑا سنا کے تے دیکھ، اللہ تینو دلی سکون دے گا۔ اس واسطے میں کہنا روزہ رکھ، روزہ میں نہیں کہندا، اللہ کہندا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ۔ مہینہ رمضان دا اگر تواڈی زندگی دے اندر آ جائے فلیصمہ، اللہ کہندے نے روزہ رکھ۔ اللہ فمن شہد منکم الشہر فل، روزہ رکھ۔ اللہ میں تے چلو کسی طرح روزہ رکھ لواں گا، فرمایا ہوا خیر لکم، اے تیرے واسطے بڑا بہتر ہے۔ اللہ کیویں بہتر ہے؟ فرمایا ان کنتم تعلمون، کاش تیرے علم دے اندر ہوندا
تو جاندا ہوندا روزے دا ثواب کنے تے تینو پتہ چل جاندا اللہ فرماندے نے تینو نہیں معلوم اس دا اجر کنے اے یا روزہ رکھن والا جان نہیں سکدا میں اللہ جاننا وا آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اچھی نیت نال سارا دن روزہ رکھے انہیں سمجھو اس نو اللہ مل گیا اور حقیقت جنو اللہ مل گیا انہوں سب کچھ مل گیا اور جنو اللہ نہیں نہ ملیا انہوں کاکھ بھی نہیں ملیا انہوں کچھ بھی نہیں ملیا جنو خدا مل گیا انہوں مصطفیٰ مل گیا اور جنہوں مصطفیٰ مل گیا انہوں ولی المرتضی مل گیا اور جنہوں ولی المرتضی مل گیا انہوں فاطمہ الزہرا مل گئی انہوں شہید کربلا مل گئے اور جس نو خدا نہیں ملیا اس نو مصطفیٰ بھی این خیال استو محال استو جنوں مت سوچو ہاں کہ اگر اللہ نہ ملیا تو پھر سارے پا لواں گے نہیں 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 جس نے اللہ نو پایا انہیں سب کچھ پایا جس اللہ نو نہیں پایا انہیں ککھ نہیں پایا انہوں ملے ہی کچھ نہیں اور میرا اللہ کہہ رہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون سیدہ نے روزہ رکھے تے سیدہ روزے نال چکی چلا رہی سن تے نال قرآن دیا ایتاں پڑھ رہی سن تے دن دا وقت کافی گزر گیا تے بخار ہو گیا ادو روزہ ہوئے ادو چکی دی محنت ہوئے ادو اللہ دا قرآن ہوئے تے اتو پھر تکلیف بخار دیا جاوے تے سیدہ خرامہ حضور کو لائیاں ایستا ایستا چل رہی سن آقا علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹنو ویکھیا تے حضور دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے فرمایا فاطمہ ایستا ایستا کیوں چل دیاں عرض کیتی ابو جی ایک تے روزہ ہے گھر وچ فاقہ بھی ہے ایک بخار دی کیفیت ہے میں آپ کو درخواست لے کے آئیاں ابو جی مال غنیمت دے اندر بکریاں آئیاں نے علی المرتضی نے مشورہ دیتا ہے یہ تسی 5 بکریاں سانو دے دیو ساڈا گھر ذرا سوکھا ہو جائے گا گزارا اچھا چل جائے گا آقا علیہ السلام دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے تے فرمایا فاطمہ میں تینوں یتیماں دا حق نہیں دے سکدا بیٹی میں تینوں 5 بکریاں نہیں دے سکدا میں تینوں 5 دعاواں دس سکنا بیٹی یہ 5 دعاواں پڑھ لے تینوں دنیا وچ بھی کمان گیاں تینوں آخرت وچ بھی کمان گیاں یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذل قوت المتین یا رحم المساکین ارحم یا ارحم الراحمین فرمایا میری بیٹی 5 دعاواں پڑھ لے اللہ تیری دنیا بھی اچھی کرے گا اللہ تیری آخرت بھی اچھی کرے گا میرے آقا نے یتیمہ دا مال حضرت فاطمہ نو دتا نہیں اور ہون ماشاءاللہ مولوی یتیمہ دا مال وہ کہتے ہیں بس صدقہ مصیبتاں کھا جاندہ ہے تے مولوی صدقہ ہی کھا جاندہ ہے بڑی تکڑی قوم ہے بھائی یتیمہ دا مال کھا رہے ہیں سر تے باپ نہیں ماں دا سایہ نہیں باپ دی شفقت نہیں چھوٹے چھوٹے بچے نے اور ماشاءاللہ 40 دن رگڑ رہے ہیں اور اللہ کی کہہ رہے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما
جڑے لوگ زیادتی نال یتیماں دا مال کھاندے نے ما یاکلون فی بطونہم الا النار او اپنے پیٹ دے اندر سیب نہیں، کیلے نہیں، انگور نہیں، کھجور نہیں، امرود نہیں، کی کر دل الا النار اگ بھر دے پینے لا یکلمہم اللہ انہوں قیامت دے دن کلام نہیں کرے گا ولا ینظر الیہم انہوں دی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا ولا یزکیہم اللہ انہوں دے دلانو ادو بھی پاک اصل دل پاک کرنے دی ضرورت ہے دل پلیت ہو گئے دل پلیت ہوئے معاشرہ پلیت ہو گیا دل پلیت ہوئے ماحول پلیت ہو گیا دل پلیت ہوئے سارا گند پھیل گیا یہ دلان دی پلیتی ہے اس واسطے وہ کہندے نا ویچ مسیتی تے اندر پلیتی مسیتی آگے تے اندر پلیتی ہونی چاہی دی نہیں لیکن اندر پلیتی آ گئی ماحول گندا ہو گیا نظر گندی ہو گئی کان گندے ہو گئے دماغ گندا ہو گیا دل گندا ہو گیا ہاتھ گندے ہو گئے سوچ گندی ہو گئی اے دلی تے پاک کرنے سن تے اللہ نے پاک لوگاں دا ذکر کیتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم میرے آقا نے صدیق اکبر دا دل پاک کیتا حضور نے فرمایا ساری دنیا دا ایمان ایک پلڑے چ رکھ دیو اور صدیق اکبر دا ایمان ایک پلڑے چ رکھ دیو ساری دنیا علماء اولیاء حفاظ سجاد عباد قاری مولوی حافظ سارے دا ایمان متقی پریزگار اللہ دے ولی غوث قطب عبدال شیخ الحدیث سارے دا ایمان ایک پلڑے چ رکھو اور صدیق اکبر دا ایمان دوسرے پلڑے چ رکھو ساری دنیا دے ایمان والا پلڑا اٹھ جائے گا صدیق اکبر دے ایمان والا پلڑا جھک جائے گا ایمان ہے تیرے میرے ایمان دے کھاتے تے پتہ نہیں کوئی شے بچی ہے یا نہیں بچی ایمان صحابہ دا اس واسطے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صحابہ ترا ایمان لے آؤ اللہ نے انہاں دے دلانو پاک کر دیتا ہے حضرت عمر دے دل نو پاک کر دیتا ہے حضرت عثمان و علی دے دل نو پاک کر دیتا ہے طلحہ زبیر سعد و سعید دے دل نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے عبد الرحمن و ابو عبیدہ دے دل نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے اس واسطے اللہ نے فرمایا لہم مغفرہ وَأَجْرٌ عظیم اصل چیز دل ہے دل آج میں کہندے نا با کشمیر کتھو دا دل ہے پاکستان دا چنگا دل دا حال کیتا یہ دل تو پاکستان دا ہی ہے لیکن اسی دل دا حال بڑا برا کیتا ہے اسے اللہ دا کرم ہے بے حالی دل ہے کچھ اساں چھڑیا دل دے پلے کچھ نہیں میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے میرا دل بدل دے
میرا دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ، دل بدل دے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا، دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ، دل بدل دے میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اللہ فرما دے رہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اینا دلانو اللہ نے بدل دیتا، اور ایسا بدلیا کہ انہاں پھر زمانے نو بدل دیتا، اور ایسا بدلیا کہ انہاں پھر دنیا نو بدل دیتا۔ اصل دل بدلن دی ضرورت ہے، اسی اپنا دل بدلیے ہی نہیں، نمازاں بھی پڑھیے، روزے بھی رکھیے، زکاتاں بھی دیویے، صدقے بھی کریے، حج بھی پڑھیے، ہاں بھائی ہاں، لیکن دل نہ بدلیے تو میرا تو خیال ہے پھر زمین جنبد نہ جنبد گل محمد اتھے ہی رہنا ہے۔ اس واسطے دل بدلو، دل اللہ تواڈے میرے دل دی زمین نو زرخیز فرمائے، بنجر نہ ہوئے، بنجر زمین تے کچھ نہیں جے جمدا، الٹا چنگا بیوی خراب ہو جاندہ ہے، لیکن دلان دی زمین جدو زرخیز ہوئے تے پھر اللہ اس دل نو ضرور برکت دیندہ ہے، ضرور برکت دیندہ ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جد کل مہینہ رمضان آ جائے او ضرور روزے، او ضرور روزے، اسی کی کہنا ہے، اسی کہنا رمضان آوے یا نہ آوے ایسا درکھنے ہی نہیں، اسے کہا نہ نیتی تے نہ قضا کیتی، نہیں نہیں، اللہ دا حکم ہے، اللہ دا، لیکن اللہ نے سہولت دیتی، بلکہ اللہ نے چھٹی دیتی، کینو وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، جیڑا بیمار ہوئے، اولا سفر، یا مسافر ہوئے، یا پاگل مجنون دیوانہ ہوئے، اللہ کہتے ہیں او روزہ نہ رکھے، فَفِدِيَةٌ مِّن صِيَامٍ، او روزے دا کی دے وے فدیہ۔ ہون مہنگائی آلو بیک کے نا بندیاں دا دل فدیہ دے مننو میں نہیں کردہ، تے لمبے دے ویک کے روزہ رکھنو میں دل نہیں کردہ، تے ہون جائیے کی دے اسے کہنا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال سلام۔ وہ جاٹ بندے رکھ لیا روزہ تے دن سی گرمی دا لمبا، تے جڑے ویلے 10 بجے انہوں حکے دی طلب پیدا ہوئی نا تے انہوں نوکر نو ساتھ ماریا بر نوریا ٹائم بیکھیں، اسے کہا بابا ٹائم تالی بڑا ہے، حالی تے 10 بجے نالی تے 10 گھنٹے پہن، او سا کہ اللہ دے بندے اللہ خیر کرے، کوئی گال نہیں تو حکے چ پانی شانی پا، او سا کہ بابا علی بڑا ٹائم ہے، حکے چ پانی خیر ہے، او نے کہا نہیں روزہ تے میں رکھیا، چلو دل نو دلاسا تا ہوندہ ہے نا، حوصلہ صبر۔ او بیچارے حکے جو پایا پانی، ہو سکا ویکھی گڑی ٹائم کو کننے رہ گیا ہے، ہو سکا بابا علی دے گھنٹہ ہی نہیں لنگیا، علی دے بڑا ٹائم پہ، ہو سکا کملے اللہ خیر کرے کو آگ شاگ پا حویزے تھے، انہیں آگ شاگ دری، وہ نوکر سی نوکر کی نخرہ گی، انہیں آگ شاگ پائی تے بابے دا دل ہور مچلیا،
ہو سکا ویکھی کا ٹائم ہو سکا بابا لی 6 گھنٹے ہو سکا کرما لیا مرضیاں دا مالک ہے چاندنی اس دا سورج ہی اس دا آسمان ہی اس دا ستارے ہی اس دے پتہ نہیں آج دیوں لاوے یا نہ لاوے او دی مرضی اے بدل دیوں لیندہ کہ نہیں تو حقہ لیا اپنی مرضیاں دا مالک ہے پتہ نہیں دیوں لاوے یا نہ لاوے نہیں 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 اے وقت تے طلوع ہوندہ ہے وقت تے غروب ہوندہ ہے اللہ نے تینوں میں نو زندگی دا ایک پیریڈ دسیا ہے کہ سورج تے ایک بچپن ہے ایک جوانی ہے ایک بڑھاپا ہے پھر اس دی موت ہی سمجھ کے وہ غروب ہو جاندہ ہے پھر تیرے سامنے 24 گھنٹے دا سرکل ہے اور بار 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 اللہ تینوں دکھا رہے ہیں اللہ تینوں دکھا رہے ہیں لیکن تو پھر نہیں سمجھ رہا کہ میرا بچپن گزر گیا جوانی گزر گئی بڑھاپا شروع ہو گیا اور نامعلوم میری زندگی کیڑے موڑ تے مک جائے اے سانس دی ڈوری کدو ٹوٹ جائے اوہو اے اڑدی پتنگ کدو کٹ جائے اور میں پتہ نہیں کس وقت قبر دی پاتال وچ اتر جاواں اور کدو میں قبر دے اندر چلا جاواں اور قبر دی کال کوٹھڑی اور اندھیرے دے اندر میں تنے تنہا رواں نہ بوا نہ باری نہ دروازہ نہ سریا نہ سیمٹ نہ سوراخ نہ روشن دان نہ کوئی میرا پرسان حال نہ بھائی نہ بہن نہ اماں نہ ابو نہ دوست نہ یار نہ بیلی نہ محفل نہ مجلس سب کچھ چلا گیا سب کچھ پتہ نہیں کدو میری زندگی کس ویلے سورج غروب ہو جائے سورج غروب ہو جائے اس واسطے اللہ نے ایک نظام اور شیڈول دیتا ہے کہ تو اس شیڈول دے مطابق اپنی زندگی گزار میں اللہ تیری خالی جھولی ضرور بھراں گا خالی جولی ضرور بھراں گا لیکن تو مسجد دی گود اللہ دی جھولی وچ آ کے بیٹھ صحیح جدو بھی کوئی جھٹکا لگنا یا ہوا تیز ہوڑی حضور مسجد دوڑ جانا صحابہ نو مسجد چ لے جانا آؤ اللہ دے گھر اللہ نو منائیے اللہ کدھر ناراض نہ ہو جائے سارے سجدے چ پہ جانا اتھے جھٹکا لگے سبحان اللہ جوان نسل بازاراں وچ چوکاں وچ شراب نشے آوارگی آزادی اور عجیب وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا سارے مسلمان جھٹکا لگن نال گھروں بیر نکل آن گے عورتاں بے کے ماشاءاللہ ساری رات گپاں گلے کرن گیاں لیکن مسجد چان دی کسے نو توفیق نو 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 یہ تے ہو ہی نہیں سکتا مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہی میرے ویر وہ نمازی نہیں رہے وہ تڑپ ہی نہیں رہی وہ جذبہ ہی نہیں رہا یہ تے اللہ دا شکر ہے تسی تشریف لے آئے بارش اور میں کہنا میرا اللہ تو اڈے تے کنہ راضی ہویا ہوئے گا کنہ راضی ہوئے گا کہ ایک تکلیف دے اندر یا ایک مشقت دے اندر اللہ دے گھر دی طرف چلنا اللہ نو انہا راضی کر دے اللہ کہتا ہے میں نو قسم ہے اپنی رحمت دی میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتے نے اور پھر اللہ پاک دی بے آباد جگہ نو آباد کرنا یہ جگہ تے اللہ دی ہے نا کسے بندے دی نہیں ہے اللہ دی ہے اس نو آباد کرنا اللہ دے خلیل اللہ دے سامنے دعا منگ رہے نے اے میرے اللہ میں بڑیاں راتاں بے بسی دے اندر گزاریاں بے کسی دے اندر گزاریاں پردیس دے اندر گزاریاں مسافری دے اندر گزاریاں تے ساری زندگی چل دیاں میرے اللہ تو میں نو حکم دیتا ہے میرا گھر بنا تے میرے اللہ میں تیرا گھر بنان واسطے اپنی گھر والی نو میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے معصوم بچے نو میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تے میرے اللہ تیرے حکم تے جا رہے ہیں ربنا انی
اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے معزز گھر دے قریب جتھے تیرا محترم گھر بنے گا میں اپنی گھر والی تے بچہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ میرے پلے اور تے کچھ نہیں، اللہ اے تیری توفیق ہے، اے تیرا کرم ہے، اے تیرا رحم ہے، اے تیری مہربانی ہے، لیقیم الصلاۃ، تے میرا مقصد کوئی کمائی نہیں، میرا مقصد تینوں راضی کرنا ہے، فجعل افئدۃ من الناس، اللہ ہن لوگاں دے دلاں نوں اس طرف میل کر دے، وارزقہم من الثمرات، دے اللہ انہاں نوں پھلاں دی روزی دے، روزی بھی پھلاں دی، پھل سانو روزی تے اللہ دیتی ہے نا گندم دی، آ کنک آج اتنے تک تسی روٹی نہ کھاؤ تھانو مزہ نہیں آندا، بے شک چاول ہفتہ کھا لو دل تھوڑا پھر روٹی نو کرے گا، ابا جی جو کھاتی سی ابا جی نے روٹی کھاتی سی نا، اس وجہ ساڈا دل بھی روٹی نو ہی کردا ہے، تسی 50 کھانے کھا لو، کسٹرڈ کھا لو، فرنی کھا لو، ٹوٹی فروٹی کھا لو، پھل کھا لو، کیلا کھا لو، سیب کھا لو، انگور کھا لو، میں کہا تھانوں کو تھوڑا جا ناشتہ کراواں روزے نال پریشان نہ ہوئی ہو لیکن کھانے تو افطاری ٹائم ہی ہیں، کھانے بھی اپنے اپنے پلے ہوئے، صحیح ہے نا بھائی، انشاءاللہ اللہ اللہ ایک کھا لو اللہ اکبر، لیکن توڑا دل پھر روٹی نو کرے گا پھر، اور اللہ دے خلیل کی دعا مانگ رہے ہیں اللہ انہا مکے والیاں نو پھلاں دی روزی دے، جدے سب تو بڑی منڈی ہے، میں کہنا سارے پھل مک جاتے ہیں پر حضور دے شہر دی کھجور نہیں مک دی، سارے پھل ایک وقت آندہ ہے پھل دا موسم ہی ختم ہو جاندہ ہے بھائی، پھر کولڈ سٹوریج آ جاندہ ہے پھر بھی ختم ہو جاندہ ہے، لیکن مدینے دی کھجور نہیں مک دی، اللہ دے نبی نے بیت اللہ دی چھاتے اور پھر مدینے دی پہاڑی تے کھڑے ہو کے مدینے واسطے دعا منگی، اور کیا فرمایا یا اللہ تیرے خلیل نے مکے واسطے دعا منگی سی کہ اللہ اتھے پھلاں دی روزی دے، میں مدینے واسطے دعا منگنا اللہ اتھے ڈبل روزی دے، اور اللہ نے واقعی ڈبل دیتی کہ ساری دنیا دے پھل مک گئے، مدینے دیاں کھجوراں نہیں مکیاں، اس واسطے اللہ دے خلیل نے فرمایا فَجَعَلَ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ انہوں ایسا مقناطیس بنا جے غریب دا بھی دل کرے، امیر دا بھی دل کرے، چھوٹے دا بھی دل کرے، بڑے دا بھی دل کرے، اللہ سارے دے دلانوں اس پاسے مائل کر دے، آج ہر بندے دا دل کر دے، بھاویں ایمانی طور تے کمزور ہوئے، بھاویں نشئی ہوئے، بھاویں ریڑی والا ہوئے، بھاویں چھاپے والا ہوئے، بھاویں چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، کالا ہوئے، گورا ہوئے، امیر ہوئے، غریب ہوئے، جیڑا بھی ہوئے دل کردہ ہے اللہ ایک باری مکے تے مدینے لے جا، کیوں لے جا لعلہم یشکرون، یا اللہ اس واسطے جے تیرے شکر گزار بندے بنن، اللہ جنہاں نو روزے دی توفیق عطا فرماندا ہے وہ اللہ دا شکر ادا کرو، تے جنہاں کو گڑبڑ ہے وہ فکر کرو، نا معلوم زندگی دے اندر دوبارہ رمضان نصیب ہوئے یا نہ ہوئے، تیری میری زندگی چ رمضان پتہ نہیں اسی پہلے چلے جائیے، پہلے میں کئی دفعہ جمعہ تے عرض کی تھی کہ بلبل بیٹھی باغ وچ رو رہی سی اور مالی دا گزر ہویا تے پتے جھڑ رہے سر، تے انہیں بلبل نو پوچھیا کہ تو کیوں رو رہی ہیں؟ اس واسطے رو رہی ہیں کہ پت جھڑ دا موسم شروع ہو چکے اور بہار دا موسم لد گئے اور ٹہنیاں کھڑیاں اور پتے سارے جھڑ گئے، انہیں کہا نہیں میں اس واسطے نہیں رو رہی،
جیندیاں موسم بدلدے رہندن، کدی سردی آ گئی، کدی گرمی آ گئی، کدی بہار آ گئی، کدی خزاں آ گئی، کدی دکھ آ گیا، کدی سکھ آ گیا، کدی پریشانی آ گئی، کدی آسانی آ گئی۔ جیندیاں تے موسم بدلدے نے، کدی دن لمبا، کدی رات لمبی، کدی دن چھوٹا، کدی رات چھوٹی، اے تے موسم بدلدے ہی رہندے نے جیندیاں دے۔ میں روندی تے اس واسطے ہاں کہ مویاں دے موسم مک جاندے نے، پتہ نہیں میری زندگی وچ پھر بہار دا موسم آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس سوچ نہ روزے رکھو کہ پتہ نہیں تیری میری زندگی وچ پھر رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اسی شاید چلے جائیے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی اسی طرح تمام ہوتی ہے۔ آج تے کچھ موسم دی وجہ تو معاملہ ڈسٹرب رہا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ موسم بھی اللہ دے ہیں، زمانے بھی اللہ دے ہیں، جہان بھی اللہ دے ہیں، تے اسی بھی اللہ دے یہاں۔ اللہ ساڑھے تے ضرور رحم کرے گا، کرم کرے گا انشاءاللہ۔ جمعہ تے جلدی تشریف لے آنا۔ اے 15 منٹ صرف میں اپنا سنتا، خطبہ اذان انہاں واسطے رکھے نے۔ 2 بجے اپنی جماعت انشاءاللہ کھڑی ہو جایا کرے گی۔ ویسے میرے محبت والے بھائی تشریف لے آندے نے، اللہ پاک انہاں دی عزت وچ برکت عطا فرمائے، اللہ انہاں دے کاروبار گھر بار ہر حال وچ برکت عطا فرمائے۔ محلے والے بھی ماشاءاللہ میرے نال اللہ دے گھر نال محبت کردے نے، مزید محبت دی ضرورت ہے کہ ماشاءاللہ اب پلستر ہوندہ برآمدہ وچے ہی رہ گیا، دعا کرو